والفجر، 10 ذوالحجہ کے فجر کی قسم جس دن تم قربانیاں کرتے ہو، اللہ اکبر، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہ 10 راتیں جو رمضان کا آخری عشر ہے، اور بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ نہیں وہ آخری عشرہ رمضان کا نہیں بلکہ ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ مراد ہے۔ یہ جو ذوالحجہ کا ابتدائی 10 راتیں ہیں یہ بھی جو ہے نا بڑی قیمتی جو ہے نا وہ راتیں، یہ دن بھی بڑے قیمتی ہیں۔ اتنے قیمتی دن ہیں، اتنے قیمتی دن ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سارا سال عبادت کرتا رہتا ہے اس کو وہ اجر اور ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اور اجر ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے ہر دن کا روزہ ایک روزے ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی راتوں کا قیام اس طرح ہے جس طرح کوئی بندہ لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرے۔ تو کتنا جو نا اونچا جو نا اس کا درجہ ہے۔ ولیال عشر، یہ 10 جو دن ہیں، پھر یہ جو 10 دن ہیں یہ وہ 10 دن ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کیے تھے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَعَشْرًا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ رب العزت نے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کہ 30 راتوں کا چلہ آپ کوہ طور کے اوپر تشریف لا کے کاٹے، میں اللہ آپ سے ہم کلام بھی ہوں گا اور آپ کو تورات مقدس بھی دوں گا۔ جب 30ویں تاریخ پوری ہونے لگی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی کہ روزے رکھنے کی وجہ سے میرے منہ میں کچھ بدبو ہے، اللہ سے میں نے ہم کلام ہونا ہے، اللہ کا فرشتہ بھی آ سکتا ہے تو مجھے منہ سے بدبو جو ہے نا محسوس نہ ہو، منہ کی صفائی کر دی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40، میرا موسیٰ 10 دن اور گزارو، 10 دن اور روزہ جو نہ رکھو۔ میرے حکم کے بغیر آپ نے منہ کے اندر مسواک کیوں کی؟ آپ کو نہیں پتہ اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی جو یہ بو ہے یہ کتنی جو ہے نا محبوب ہے، کستوری سے بھی زیادہ جو ہے نا محبوب ہے۔ 10 دن اور روزہ رکھو۔ وہ 10 دن کون سے تھی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 10 دن اللہ رب العزت نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو نا موسیٰ علیہ السلام کو 10 دن پورے کیے، 40 دن ہو گئے، پھر اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے اور جو نا تورات مقدس آپ کو، تو یہ اتنے محبوب دن ہیں جی۔ پھر ان 10 دنوں کے اندر قربانی بھی ہے، ان 10 دنوں کے اندر حج کے اوقات بھی ہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ بیت اللہ جاتا ہے چلو وہ تو حج کرتا ہی کرتا ہے، جو بندہ اپنے اپنے مقام کے اوپر موجود ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے خاص ذکر سے نوازا ہے کہ 9 ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ تک اس نے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند یہ تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی اس کی بھی ایک خصوصیت ہے، ان 10 دنوں کے اندر ایام تشریق بھی جو ہے نا ان کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، سارے تو نہیں آتے اس میں، حج کے سارے دن تو نہیں پہلے عشرے میں، لیکن حج کا آغاز جو ہے نا وہ پہلے عشرے کے اندر ہو جاتا ہے۔ قربانی تو پھر ہے ہی ان 10 دنوں کے اندر آتی ہے، 10ویں دن جو ہے نا وہ قربانی آتی ہے۔ حج بھی انہی 10 دنوں کے اندر آغاز ہوتا ہے، ایام تشریق کا آغاز بھی ان 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے، قربانی والا عمل جو ہے نا وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر آتا ہے، عرفہ کا دن بھی انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے، یوم النحر بھی انہی 10 دنوں کے اندر آتی ہے، اور والفجر کی جو قسم اٹھائی ہے وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر آتی ہے۔ تو یہ 10 دن جو ہیں اللہ کے ہاں کتنے محبوب ہوں گے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو ان دنوں کا روزہ رکھتا ہے ہر روز کے روزے کا ثواب اس طرح جس طرح کوئی انسان 1 سال کے روزے رکھے، اور اس کی راتوں کی عبادت ایسے ہے جیسے کوئی بندہ لیلۃ القدر اس نے پا لی ہو اور لیلۃ القدر کو جو ہے وہ کھڑا ہو۔ پھر ان 10 دنوں کی ایک اہمیت یہ بھی ہے
کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان قربانی کا ارادہ کرتا ہو اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اگر تو پھر اپنے ناخن بھی نہ اتارے، اپنے بال بھی نہ اتارے، اپنے زیر ناف بال کو بھی صاف نہ کرے، ان کو بھرنے دے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ قربانی جو ہوتی ہے یہ انسانی جان کے بدلے میں ہے۔ حضرت ابراہیم کی سنت ہے نا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا۔ اصل سنت کی ادائیگی تو تب ہو کہ ہم بیٹوں کو ذبح کریں اور اللہ اس کے مقابلے میں ہمیں بھی مینڈا دے دے، پھر تو مناسبت جڑتی ہے جی۔ حضرت ابراہیم نے اولاً بکرا ذبح نہیں کیا تھا، مینڈا ذبح نہیں کیا تھا، دمبا ذبح نہیں کیا تھا، بیٹے کو ذبح کیا تھا۔ تو جب ایک جان کے مقابلے کے اندر ہم بھی جانور کو ذبح کر دیں تو جان کا جو ہر عضو ہے اس عضو کو بس اسی طرح رکھا جائے، نہ اس کے بال کاٹے جائیں، نہ اس کے ناخن تراشے جائیں، نہ زیب و زینت جو ہے نا اس طرح کی اختیار کی جائے، تاکہ اس ساری جان کا بدل جو ہے وہ قربانی بنے۔ پھر اس وجہ سے بھی ناخن اتارنے کا حکم نہیں دیا گیا اور بال تراشنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ حاجی جو ہوتے ہیں حج کے دنوں کے اندر ان کو سپیشل حکم ہے کہ تم نے اپنے جسم کا بال بھی نہیں توڑنا، ناخن بھی نہیں اتارنے، سر بھی نہیں منڈانا، جتنی دیر تک تم احرام کی حالت میں ہو ان پابندیوں کے اندر تم نے رہنا ہے۔ ایک انسان حالت اقامت کے اندر ہے، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے نہیں گیا، اگر وہ بھی یہی کام کرے گا تو اس کی حاجی کے ساتھ ایک مناسبت گہری جو ہے نا وہ قائم ہو جائے۔ حاجی کے ساتھ گہری مناسبت کو قائم کرنے کے لیے اس کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی ایسا کر، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، آج کل لوگوں نے اس کو فرض اور واجب سمجھ لیا ہوا۔ یہ بالوں کا نہ اتارنا اور ناخن کا نہ تراشنا اور زیر ناف بال کو صاف نہ کرنا ان 10 دنوں کے اندر یہ مستحب عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اگر کوئی نہیں عمل کرتا تو اس کو گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اتنی شدت کے ساتھ پابندی کرنا کہ بندہ کہ نہیں جی یہ تو فرض عین ہے جی، ایسی بات نہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، عرض یہ کر رہا تھا یہ جو پابندی ہے بالوں کے کاٹنے کی، ناخنوں کے تراشنے کی، یہ پابندی بھی انہی 10 دنوں کے اندر ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ 10 دن جو ہے نا بڑی فضیلت والے ہو گئے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ